ہونی چاہیے. اور یہ لیے حضرت علی رضی اللہ خطبہ حضرت بلاغت دسیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کر کسی اعلیٰ جگہ پہ نہیں سی بنا سکتا. تھی جانتے تھے بڑے سرسبز اور شاداب علاقے ہیں دنیا ایسی ایسا آبشاراں ایسے ایسے گرو گلزار ہے کہ دنیا سیاحت لی جاتی ہے, سفر کر کے جاتی ہے, بے چلو ویکھیے. مگر اللہ نے فرمایا ملاوٹ ہو جانی. یہ بات تم لوگوں نے جی میری کر رہی نا, ایک سیر و سفر ہو جانا کہ چلو چلیے اتنے تفریح گاہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماؤں دے جب اللہ کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام لایا اپنے بیٹے اسماعیل نال تو بیوی نے. ہوں قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ہوں کوئی بندہ جنگل اجاڑ جس طرح اپنی بیوی اور بچے نہ چھڈ آئے میں اللہ کے توقع تے کوئی نہیں. اور رب کا حکم آیا سی اج جے کسی نے کیتا میرا گناہ کیوں ہے کرنا برباد کرنا جی. اتنے کون ہے انہوں کا وارث؟ تھی نہ ابراہیم دے نہ تو نہ وعدہ خدا دا وہی سی علیہ الصلوۃ والسلام جڑا بیوی نو اور دودھ پیندے بچے نو لے کے تر پے. تو امام فرماؤں ہے رستے کے اندر جو فلسطین تو ترے بڑے بڑے اعلیٰ مقام آئے, چشمے بہ رہے سی, باغات لہ لہا رہے سی, گلو گلزار سی. کئی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل اتنے؟ فرمایا نہیں. مکے لے آندا جدا قرآن نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام رب کے سامنے کہڑی گل کی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. تیرے حکم نہ کس علاقے بٹھا کے چلے اپنی اولاد, جردا ٹکڑا ہے 86 سال کی عمر دعاواں مانگ کے لیا, یہ ماں ہے بیچاری بچہ. ایسی وادی غیر ذی زرع اتنے کوئی کھیتی نہیں اگتی جاتی, گاہ تک نہیں اگتا, سڑی بڑی زمین. تو حضرت علی فرماؤں دے اگر اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے بنوا دیتا کعبہ جتھے کوئی سیر و تفریح کی گل ہوتی کشش ہوتی لوگوں کو جگہ آؤں دنیاوی لحاظ نہ چنگی لگتی تو عبادت جی وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے. حج جڑا میرا اللہ نہیں نہ رہ جاتا. ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک میں ایسی جگہ بٹھا جتھے دنیاوی دلچسپی کوئی نہیں, کسی چیز کی لے لوں, کوئی باغات نہیں اتنے, کوئی چشمے نہیں, کوئی آبشارہ نہیں, کوئی اجاڑ ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یہ دعا جڑی پوری شروع تو آخر تک پورا رکوع چھواں پڑھنا چاہیے مگر وقت نہیں. میں تھوڑا ہی چورے سامنے دا 7 باری ابراہیم علیہ السلام نے جی ربے کیا تو ربنا کیا. دعا کرنی سکھائی ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ سب کو جانتا. یہ بھی کیا جڑا میں انہیں ترلے کرنا تیرے سے کوئی چھپیش ہے میری درخواست نہ یہ میرے فریاد کرنا تیرے پتہ لگنا وچ آؤں ہے ربنا انک تعلم ما نخفی ما نعلن. ساڈے رب جو کچھ ہم چھپاؤنے ہیں یا جو کچھ ظاہر کرنے تو سب نے جاننا. منہ کہیے نہ کہیے, دل چ رکھیے یا منہ نہ کہیے, ہر شاید تیرے علم چاہے وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان اور زمین کوئی شاید نہیں جڑی تیرے تو چھپی. اگے بھی ایک زمانے میں خطبہ دیتا میں دعا دے بارے اگر کوئی سمجھتا میں کہوں گا تیرا رب پتہ لگا تو کافر ہو جانا. رب سے دنیا بنی نہیں سی جو تو جانتا بھی اس بندے کو لوڑ پینی ہے تو درخواست والوں کو پتہ لگنا. یہ دنیا کی طرح کی نہیں شاید بے حاکم نے جا کے گل سنا تو پتہ لگا یہ تو سمجھے کافر ہی ہو جانا. تھی اللہ سب کچھ جان. ارے بھی کوئی نہیں جو رحیم نہیں مہربان نہیں وہ تو آپ بغیر منگو اپنے ملکروں کافروں باغیوں دے رہا اور اینا دے رہا تو اسی حیران ہونے ہاں کہ اپنے دشمنوں میں اینا دے رہا. کلمہ کو بھوکے مرد بدین جڑے اور ساری چیزوں کے مالک بنے. تو ایسے خدا کے بارے جو سمجھنا بھی دعا انہیں دینا نہیں. دعا صرف بندے دی اپنی لجاجت یہ عاجزی اور یہ گرگراؤن کا ظہور ہے. بس تو اپنا بندہ ہونا بن کے وکھا, باقی میں سب کو جاننا جو میں کرنا تیرے مینوں مت دین دی لوڑ نہیں. میں تیری کوئی ڈکٹیشن کا محتاج میں خود حکیم میں جاننا کی کرنا مگر تیرا جڑا گڑگڑاؤنا تیرا عاجزی کرنا. اور اس طرح ایک روایت کے اندر ہوں اللہ تعالیٰ فرشتیاں کہہ دینا کہ مومن کا کام نہ چھتی کرو میں یہ دعا یہ آواز بہت پسند کرتا. جنہیں گڑگڑاؤں گا انہوں میں سونا لگتا. بے ایمان لال چھتی کم کرو. میں اس کتے کی آواز نہیں سننا چاہتا. دفاع کرو اگر دنیا چاہتا دے دو. یہ مردار اگر لے کے خوش نہ دو آخرت کوئی ہو سکتا. مگر نیکاں دیا دعاواں انہوں پینڈنگ کہنا رہن دین جنہ جنہ گڑگڑاوے آدھی کرو انہیں سونا. اس 7 باری اس رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام ربے کیا میرے رب وہ واحد کا سیگا. تو یا ربا نہ آتا
ارے اس بارے حضرت امام داؤد صادق فرماؤں گے 10 باری اگر کوئی ایک ساتھ کہہ دینا یا رب یا رب یا رب، اللہ فرشتہ نے آندا انہوں کہا مانگ جو منگنا ہوں تو 10 باری میں نے آکھیا ہوں میرا تیری گل سن رب میرے رب تے ربنا ہمارے رب، یعنی میرے رب تے آدمی آگا دوجیاں دی کی گل کریں میں ماں دے پیٹ تو رہ کے ہوں تک نہیں ویندا ہر وقت میرے تے رحمتاں دی بارش ہو رہی کنیاں نعمتاں مینوں دے رہا مینوں پیدا انہیں کیتا میری بقا دے سامان کیتے پیدا کر کے چھانی دیتا آکسیجن تے پانی تے لباس تے مکان جو ضرورت چاہیے اس وقت ربے چ بندہ اپنے آپ کو لوگ بھائی ہور کچھ نہ بھی میں دیکھا میں اپنے آپ کا دھیان کرا میرے سے اللہ کے کنے فضل و کرم ہر ہوئے میرا رب اے اللہ تو کوئی بیگانہ نہیں ہر وقت میری ضرورتوں کا کفیل ہے ہر وقت میرا نگران ہے میرا خبرگیر ہے ربے اور پھر جو اپنے دے کہ میرا میں پورا دھیان ہو گیا دسترخوان تو کھا رہا مومن کا اسے رب بنا کہ تو ساری کائنات دا رب اور مالک ہے سچ میں یعنی اینا جسم اللہ کے سامنے تضرع عاجزی ہے بار بار جائی جب ایک بچہ ابا جی ابا جی ابا جی کہی جاتا ابا جی جڑا وہ آپ دل جڑا پھر تڑفڑ سا پت دہائی دین دیا سچ میں ابراہیم علیہ السلام نے آخیا ربے ربنا یہ کوئی پورا یاد کرنے والا کہ رب نو کیویں کہ پکارنا چاہیے ان منتا کرو دیا تو چھڈ کے جانا کتنے ڈرے دیگرے بن ماں کے من بکدار مرانی جی مینو تو کہہ دفعہ ہو جا ہور تھان جا کے مگر میرا دروازہ دس پھر کوئی ہور دروازہ دس جتنے میں جاواں جدو بنایا ہی کوئی نہیں تو اپنے سوا دروازہ میں ہور کتنے جانا یہ ایسی عاجزی ہے اللہ پاک میں جڑا اتنا ڈگ پہ اس ایک تابعی کے سامنے ایک شخص نے آخیا حضور میرے لیے دعا کرو میں مضطر ہو چکا لاچار کوئی چارہ نہیں میرا فرمایا جی لاچار ہیں تو خود مانگ پھر ام یجیب المضطر اذا دعا قرآن نے کہتا جڑا لاچار ہو کے منگو دی نا میں سنا چھوڑ کے نہیں سنی جی لاچار ہے پھر منگا پھر مینو کیا نا کہ جی ایویں نا بہانے اور حضرت جی دعا کرو پھر کوئی گل دے ہو گیا لاچار بے بسی ہو گئی ہے تو دے آواز جب بچہ رونا شروع کرنا ماں کے پستانہ جاپے دودھ آ جانا اللہ کی رحمت کیوں نہ جوش چاہو گی تو ابراہیم علیہ السلام نے آخیا حضرت تریر نے یہ حوالہ دیتا بھائی جی اللہ تعالیٰ کعبہ کسی اعلیٰ جگہ سے بنوا دینا جی ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام نے آخیا کیا ایسی اعلیٰ جگہ آ رہی ہیں کہ لوا دے ڈیرا پھر میں نہیں بیابان چلایا کوئی بندہ اتنے نہیں حضور نے فرمایا نہ پانی نہ کوئی انسان آتا ہی کوئی نہیں اجاڑ زمین اتنے ابراہیم علیہ السلام نے لیا کے ٹیلا سی اتنے ایک درخت سی اسے وہ تھلے بٹھاتا تھوڑی جی کھجوراں تھیلی لٹکاتی پانی دیتا